الحمد لله وحده لا شريك له، والصلاة والسلام على محمد لا نبي بعده، ولا رسالة بعد رسالتي، ولا نبوة بعد نبوتي، ولا كتاب بعد كتابي، ولا معصوم بعد اسمتي، ولا سنة بعد سنتي، ولا أمة بعد أمتي. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العظيم، وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، دینی اور ایمانی بھائیوں، پسے پردہ میری آواز کو سننے والی میری ماؤں بہنوں، اللہ جل جلالہ و عم نوالہ کا بڑا فضل، بڑا کرم، بڑا احسان عظیم ہے کہ اس نے ہمیں رمضان المبارک جیسا بابرکت عظمت والا مہینہ عطا فرمایا. ہمیں جہاں رمضان المبارک کی قدر کرنی چاہیے، روزوں کے ساتھ، کثرت عبادات کے ساتھ، تراویح کے ساتھ، اور اس لاک ڈاؤن کے ماحول میں اپنے اطراف میں، اپنے آس پڑوس میں خدمت خلق کے ساتھ، وہیں ہمیں اس بات کو بھی سوچنا چاہیے، غور اور خوض کرنا چاہیے اپنی زندگی کے اندر کہ ہمارا جو یہ رمضان المبارک گزر رہا ہے، کیا حقیقتاً اللہ ہم سے راضی ہوگا؟ کیا ہمارا یہ رمضان ہمارے گناہوں کے دھونے کا سبب بنے گا؟ کیا ہمارا یہ اس سال کا رمضان ہمیں ختم ہوتے ہوتے ایسا کر جائے گا جیسا ہم اپنے ماں کے پیٹ سے آج ہی پیدا ہوئے، یعنی ہمارے اوپر کوئی گناہ نہ ہوگا؟ کیا ہمارا یہ رمضان اس انداز کا رمضان ہے جس انداز سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک گزارنے کی ہم تمام امتیوں کو ہدایت دی ہے؟ اگر نہیں ہے اور اگر ایسا گزر رہا ہے تو سبحان اللہ، اور اگر ایسا نہیں گزر رہا ہے تو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، رمضان المبارک کے بابرکت مہینے کا، رحمتوں والے مہینے کا، مغفرت والے مہینے کا ایک عشرہ ہم سے رخصت ہو چکا ہے. ہم میرے محترم بزرگوں اور دوستوں اس کو صحیح نہج پر گزارنے والے بن جائیں. جو رمضان کے آنے کا مقصد ہے، جو اللہ کا ہم تمام کو رمضان تک پہنچانے کا مقصد ہے، اس مقصد اصلی کو انسان حاصل کر لے. ابھی بھی وقت ہے. مقصد اصلی کیا ہے؟ قرآن خود کہتا ہے، میں نے خطبے میں آیت کریمہ تلاوت کی کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون،
کہ اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے جس طرح تم سے پہلی امتوں پر فرض کیے گئے، تاکہ تمہارے اندر تقوی اور پرہیزگاری پیدا ہو۔ یہ روزے کا اصل مقصد ہے، مقصد اصلی یہ ہے لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ، تمہاری جلوت، تمہاری خلوت، تمام زندگی تمہاری ہر طرح کے گناہ سے پاک اور صاف ہو جائے۔ انسان گناہ کرتا ہے، دائیں بائیں آگے پیچھے ہر طرف دیکھتا ہے، صرف اوپر دیکھنا نہیں، وہ جہاں دیکھنا چاہیے وہاں دیکھتا نہیں۔ روزے کا منشا اور مقصد اصلی یہی ہے کہ انسان دائیں پیچھے آگے اوپر نیچے یہ سب طرف نہ دیکھے، صرف ایک اوپر اللہ کی طرف دیکھنے والا بن جائے۔ لعلکم تتقون۔ آگے پیچھے دائیں بائیں میرے محترم بزرگوں اور دوستوں دیکھنے سے کچھ نہیں ہوگا۔ روزے کا منشا اور مقصد اصلی یہ ہے کہ انسان اوپر اپنے بار الہ، اپنے ذوالجلال، اپنے پیدا کرنے والے کو دیکھنے والا بن جائے، کہ وہ ہر حال میں میرے پاس ہے، مجھے دیکھ رہا ہے، مجھے سن رہا ہے، میں کیا کر رہا ہوں وہ میرے ساتھ ہے۔ روزے کا مقصد یہی ہے۔ کل میں نے کچھ واقعات بتائے تھے۔ حضرت ماعز اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ کا میں نے سنگسار کرنے والا واقعہ بتایا تھا۔ اس کے اخیر کا نچوڑ یہی تھا میری ماں بہنوں کہ حضرت ماعز اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ نے جس کردار کا مظاہرہ کیا تھا، تقوی، اسی کردار کا نام تقوی ہے۔ کوئی گواہ نہیں تھا، کوئی ایف آئی آر درج نہیں ہوئی، زنا کی کسی نے شکایت نہیں کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر کے آپ فرماتے کہ اے اللہ کے رسول، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ پر حد جاری کر کے مجھے پاک کر دیجیے۔ یہ ہے وہ کردار جس کا مظاہرہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ حضرت ماعز اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا، اور اسی کردار کا نام تقوی ہے۔ روزے کا مقصد اصلی یہی ہے لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر خدا کا ڈر، خدا کا خوف اس حد درجے بڑھ جائے، اس حد درجے داخل ہو جائے کہ تم گناہ کرنے سے پہلے جو دائیں بائیں آگے پیچھے دیکھتے ہو، اوپر دیکھنے والے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ راتوں کو گھوم گھوم کر اپنی رعایا کا حال معلوم کرتے تھے۔ جب آپ رضی اللہ تعالی عنہ خلیفۃ المسلمین بنے، ایک مرتبہ آپ نے اعلان کیا کہ کوئی شخص دودھ میں پانی نہ ملائے ورنہ اسے کڑی سے کڑی سزا دی جائے گی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ حسب معمول ایک رات مدینے کی گلیوں میں گھوم رہے کہ ایک گھر سے ماں اور بیٹی کی گفتگو، آپسی بات چیت سنائی دی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ وقت کے حاکم ہیں، دروازہ کان سے لگایا تو آواز آتی ہے کان کے اندر، ماں اپنی بیٹی کو کہہ رہی تھی کہ بیٹی گھر میں تھوڑی تنگی ہے، عسرت ہے، مہنگائی کا زمانہ ہے، اس لیے دودھ میں تھوڑا پانی ڈال دو۔ بیٹی نے کہا اماں جان، آپ کو معلوم نہیں امیر المؤمنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اعلان کیا ہے
کہ کوئی شخص دودھ میں پانی نہ ملائے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، ماں نے کہا ہاں بیٹی مجھے معلوم ہے تیرا امیر المؤمنین یہاں توڑے ہی ہے، مجھے اور تجھے توڑے ہی دیکھ رہا ہے۔ بیٹی ایمان والی تھی، کہا اماں وہ تو نہیں دیکھ رہے ہیں لیکن تیرا اور میرا خدا تو دیکھ رہا ہے۔ بتانا مقصود میری ماں و بہنوں یہ ہے، بس اسی کا نام تقویٰ۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹی کے جواب سے اس قدر متاثر ہوئے کہ اگلے ہی روز اپنے بیٹے کے لیے اس لڑکی کا رشتہ مانگنے ان کے گھر تشریف لے گئے۔ امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیٹی کا رشتہ مانگا تو ایک معمولی چرواہا حیران اور پریشان ہے، کہنے لگے حضور میں اور میری بیٹی غریب ہے، بلائے رشتہ کیسے ہو سکتا ہے؟ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بی بی تیری بیٹی کے پاس جو دولت ہے وہ سارے مدینے میں کسی کے پاس نہیں، اسی دولت پہ ساری دنیا کی دولت قربان کی جا سکتی ہے، اور بی بی وہ دولت ہے ایمان، اور وہ دولت ہے تقویٰ۔ تیری بیٹی کے پاس وہ ایمان اور تقوی کی دولت ہے۔ ہم میرے محترم بزرگوں اور دوستو، خدا کا اپنے آس پاس ہونے کا یقین کھو بیٹھے، اس لیے اللہ کی مدد ہمارے ساتھ شامل حال نہیں ہوئی۔ جب میں نے بیان کرنا شروع کیا تھا، مجھے اچھے سے یاد ہے، مجھے سہیل بھائی نے بتایا تھا کہ ان کے گھر کے اندر اور ایک گھر کے اندر، اور جو انہی کا گھر تھا فلیٹ جس میں کام چل رہا ہے، اس کے بعد ان کے لڑکے کی شادی ہونی تھی، صرف 2 گھر کے اندر اسپیکر لگے۔ آج الحمدللہ ثم الحمدللہ سہیل بھائی نے بتایا کہ ABC تینوں ونگ ملا کر کے 80 سے زائد گھروں کے اندر اسپیکر لگ چکے ہیں۔ تو یہ دین کی بات سننے کی تڑپ ہے، انسان کے اندر دین کی بات سننے کی جو ہوس، جو لالچ، جو تڑپ ہے، یہ اسی کا نتیجہ ہے۔ انسان کا ایمان اور عقیدہ اس بات پر ہے کہ میں دین کی بات سنوں گا، سنوں گی تو اللہ دین کی بات سننے کے عوض میری دنیا بھی بنائیں گے اور میری آخرت بھی بنائیں گے، چاہے کہنے والا کتنا بھی ناکارہ ہو، کیسا بھی ہو۔ آپ کو کہنے والے کو نہیں دیکھنا ہے، کہنے والا کس کی بات کہہ رہا ہے اس کو دیکھو۔ تو ہمیں اللہ پر ایسا توکل رکھنا چاہیے کہ اللہ میرے محترم بزرگوں اور دوستو ہر وقت ہمیں واچ کر رہا ہے، ہمارے اوپر مسلط ہے۔ روزے کا مقصد اصلی یہی ہے۔ ایک واقعہ سناتا ہوں، مجھے یاد آ گیا۔ ایک آدمی نائی کے پاس بال کٹوانے کے لیے، موجودہ زمانے کا واقعہ ہے، لاک ڈاؤن کے حالات ہیں اور کرونا وائرس جیسی مہلک بیماری جس کا علاج ابھی تک ایجاد نہیں ہوا ہے، دن بدن بڑھتے جا رہی ہے، اور ایسا بڑھتے جا رہی ہے کہ اکیلے اپنے مہاراشٹر کے اندر 15 سے 20 ہزار کیسز، پہلے نمبر پہ ہم مہاراشٹر والے چل رہے ہیں الحمدللہ۔ تو ایک آدمی جب نائی کی دکان پر بال کٹوانے کے لیے گیا تو کہنے لگا کہ میں اللہ کو نہیں مانتا۔ آدمی نے پوچھا کہ بھائی کیوں نہیں مانتے؟ کہ ذرا آپ سڑک پر نکل کے دیکھیے، حال تباہ ہے، دنیا بند ہے، لوگ گھروں میں ہیں، لاک ڈاؤن ہے، پیک ہے، طرح طرح کے نقص بتانے کے باوجود وہ کہنے لگا کہ اگر اللہ موجود ہوتا
تو لوگ ایسے تباہ حال ہوتے. کتنے لوگ ہیں بھوکے مر رہے ہیں، کتنے بھوک سے مر رہے ہیں، کتنے بیماری سے مر رہے ہیں. دنیا تھم سی گئی ہے کہ اگر اللہ ہوتا نعوذ باللہ تو انسانیت کے ایسے حال ہوتے. وہ آدمی بال کٹوا کر باہر نکلا تو ایک پرا گندا ایک دم بکھرے ہوئے اور اجڑے والا بالوں والا لمبے لمبے بال اور بدحال آدمی ملا، اور جو ہے اس نے جو ہے نائی کو بتانے کے لیے اس آدمی کو پکڑ کر کے لایا، اور نائی کی دکان پہ جب وہ داخل ہونے لگا تو اس نے اس دکاندار جو بال کٹا چکا تھا اس نے اس شخص سے کہا، آپ نے بھی دیکھا ہوگا اپنے قرب و جوار میں کچھ مجذوب قسم کے پاگل مینٹلی ڈسٹرب لوگ رہتے ہیں جن کے بال بڑھ جاتے ہیں، کپڑے گندے ایک دم پاگلوں والی حالت رہتی ہے، کچھ بھی اٹھا کے کھا لیا، ویسا وہ شخص تھا. اب جس آدمی سے نائی نے کہا تھا کہ میں خدا کو نہیں مانتا، کہ اگر اللہ ہوتا تو انسان کا یہ حال نہیں بناتا، یہ تباہ حال انسانیت نہیں ہوتی. تو جب وہ لمبے لمبے بال والا گندی شکل پرا گندا وہ نائی کی دکان میں گھسنے لگا تو وہ جو بال کٹوا چکا تھا جس سے نائی کی گفتگو ہو رہی ہے، اس نے کہا کہ بھائی کہاں گھس رہے ہو، دنیا میں کوئی نائی وائی نہیں ہے، دنیا میں کوئی نائی وائی موجود نہیں ہے، آپ کہاں گھس رہے ہو ادھر؟ نائی نے فوراً کہا جناب میں ہوں نا. تو اس شخص نے کہا کہ اگر نائی ہوتے تو اس کے بال اتنے بڑے، اتنے گندے، اتنے اجڑے چمن کی طرح کیوں ہوئے؟ اس نے نائی کی اصلاح کرنے کے لیے فرمایا کہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ یہ لوگ نائی کے پاس جانا ہی نہیں چاہتے. اسی طرح اللہ جل جلالہ وعم نوالہ بھی موجود ہے، لیکن دنیا کے تباہ حال لوگ اس کے پاس جاتے ہی نہیں. ورنہ اللہ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں ضرور بھی ضرور انسان کے ساتھ عافیت کا معاملہ کرتا. جس طرح انسان جس کے بال بڑھ جائیں وہ یہ تصور کر لے کہ دنیا میں کوئی نائی نہیں ہے اور نائی کے پاس جائی نہیں بال کٹوانے کے لیے، اسی طرح یہ دنیا تباہ حال نہیں ہے، قصوروار ہم ہیں کہ اللہ کے موجود ہوتے ہوئے ہم اس کے پاس جائی نہیں. ورنہ اللہ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں ہم تمام کے ساتھ ضرور بھی ضرور عافیت کا معاملہ فرمائے گا. اور اگر کچھ لوگ ہیں بھی جو اپنے آپ کو دیندار کہہ رہے ہیں اور گھروں میں عبادت کر رہے ہیں جیسا آپ لوگ کر رہے ہیں، تو اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ لوگ صحیح معنی میں عبادت کر رہے ہیں، صحیح معنی میں رمضان کا حق ادا کر رہے ہیں، جیسا رمضان ادا کرنے کا حق اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے. بولیے ہم چیک کرتے کبھی اپنے روزوں کو؟ کبھی ہم نے 4 چیزیں جو بڑے بزرگوں نے قرآن حدیث کے نچوڑ سے بتائی ہیں ہم نے ان سے توبہ کی ہے؟ خراب اقوال سے، غیبت، لایانی، کسی کی دل آزاری کی باتوں سے ہم نے توبہ کی؟ خراب اعمال سے توبہ کی؟ خراب جذبات سے، کسی کی ذلت، کسی کی تحقیر، غلط سوچ، ریاکاری، ان تمام سے توبہ کی؟ ہمارے اندر جو خراب صفات ہیں
کسی کو کم سمجھنا، خود کو بہتر سمجھنا، ہر ایک سے نفرت کرنا، بے صبری، ناشکری، عجب، غضب، شدت پسندی، ان تمام سے ہم نے توبہ کی؟ اگر نہیں کی میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، تو رمضان اور روزے، بھوک، پیاس، تراویح، یہ کیسے ہمیں فائدہ دیتے ہیں؟ کیسے اللہ کا عذاب جو اس انسانیت پر کرونا وائرس کی شکل میں کیسے آخر، کیسے میرے محترم بزرگوں اور دوستوں ہم تمام سے اللہ اس کو ختم فرمائے۔ آج اس لاک ڈاؤن کے حالات میں بھی آپ دیکھ لیں، مشاہدہ کر لیں، اکثر کاروبار جن کے چالو ہیں، اکثر وہ لوگ ہیں جو ایک کا دو نہیں، ایک کا 200 وصول کر رہے ہیں، اور امید ہے کہ اللہ جو ہے اس کرونا وائرس سے ہم تمام کو نجات فرما دے گا۔ شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں پوری زندگی 2 بندوں کو تلاش کرتا رہا، لیکن کبھی تلاش نہیں کر پایا۔ ایک وہ جس نے اللہ کے نام پہ دیا اور غریب ہو گیا، اور دوسرا وہ جس نے ظلم کیا اور اللہ کی پکڑ سے بچ گیا۔ آج ہم لوگ ظلم نہیں تو کیا کر رہے ہیں؟ تمباکو کا، سگریٹ کا، بلیک مارکیٹنگ مسلمان کس نے حد درجے کر رہا ہے، تصور نہیں کر سکتے۔ 300 روپے کی پیکٹ مل رہی ہے جو عام دنوں میں 30 روپے کی ملا کرتی ہے۔ سوچئے، سوچیں، اور اللہ سے ہم امید لگائے ہوئے ہیں میرے محترم بزرگوں اور دوستوں کہ اللہ ہم تمام کو اس کرونا وائرس جیسی بیماری سے محفوظ کر دے گا۔ ارے وہ محفوظ کر دے گا، وہ اس بات پر قادر ہے، لیکن پہلے اس کی طرف اس انداز سے آؤ تو، اللہ کو اس انداز سے مناؤ تو جس انداز سے آپ کے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے۔ میں نے روزہ رکھنے کے بعد جھوٹ، غیبت، چغل خوری، ان سب چیز کو چھوڑا۔ اگر نہیں چھوڑا میرے محترم بزرگوں اور دوستوں تو روزہ کیا فائدہ دے گا، کس کام کا؟ اللہ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں ہم تمام کو رمضان المبارک کی صحیح معنی میں قدردانی عطا کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے، اور روزوں کو صحیح معنی میں روزہ بنانے کی اور صحیح معنی میں روزہ رکھنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں ہم تمام کی ٹوٹی رمضان کی عبادتوں کو قبول کر لے، ہماری تراویحوں کو قبول کر لے، ہمارے توبہ اور استغفار کو، قرآن پڑھنے کو قبول کر لے۔ اللہ تعالیٰ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں ہم جیسی بھی جتنی بھی صبح سے شام تک، شام سے صبح تک عبادات کر رہے ہیں، اللہ ان تمام کو بس قبول کر لے، اور رمضان المبارک کی بیش بہا رحمتوں، لا تعداد برکتوں سے ہم تمام کو جولیاں بھرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔